قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ سماعت فرمائیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی اور ان کے گھر والے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں آ پہنچے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو عزت احترام کے ساتھ بٹھایا اور فرمایا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، انشاءاللہ امن کے ساتھ رہو گے. اور خاص طور پر اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا اور ان سب نے ماں باپ سمیت بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا. اس منظر کو دیکھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام گویا ہوئے، فرمایا میرے والد واجد، اے میرے ابا جان، یہ میرے پہلے والے خواب کی یعنی پرانے خواب کی تعبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر کے دکھایا ہے اور یقیناً اللہ رب العزت نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا ہے. وہ اس صورت میں کہ میں قید میں تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رہائی کا انتظام فرمایا اور تم سب لوگوں کو گاؤں سے یعنی اپنے وطن سے میرے پاس پہنچایا. اگرچہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان رخنہ ڈالنے کی بہت کوشش کی، لیکن میرے اللہ کی ذات، میرے رب کی ذات بڑی لطیف انداز میں اپنی تدبیر کر رہی تھی اور جس کے لیے چاہتے ہیں وہ لطیف انداز میں تدبیر فرماتے ہیں. بے شک وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے. پھر دعا فرمائی حضرت یوسف علیہ السلام نے، اے میرے اللہ، آپ ہی نے مجھے حکومت دی ہے یعنی وزیر خزانہ بنایا ہے اور آپ ہی نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا ہے. آپ کی ذات تو آسمان زمین کو پیدا کرنے والی ذات ہے اور آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے کارساز ہو، دوست ہو، ولی ہو، کام بنانے والے ہو. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مسلمان ہونے کی حالت میں مجھے موت آئے اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کر دیا جائے. یہ سیدنا یوسف علیہ السلام نے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے. اب اللہ تعالیٰ اس واقعے کو یہاں ختم کرتے ہوئے ارشاد فرما رہے ہیں، یہ جو غیب کی خبریں آپ لوگوں کو بتا رہے ہو، یہ ہم نے آپ کی طرف
وحی کی صورت میں بھیجی ہیں، یعنی آپ کو مطلع کیا ہے، اور آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ سب یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے مکر اور فریب سے اس معاملے پر متفقہ طور پر فیصلہ کر چکے تھے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا فیصلہ ہو رہا تھا کنویں میں ڈالنے کا، قتل کرنے کا، یعنی آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ کے چاہتے ہوئے بھی اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور آپ اس پر کوئی اجر بھی نہیں مانگتے ان سے۔ نہیں ہے یہ قرآن کریم آج پوری دنیا کے لیے نصیحت، یعنی قرآن کریم پوری دنیا کے لیے نصیحت ہی نصیحت ہے۔ یہاں تلاوت کردہ آیت کا ترجمہ پورا ہوا ہے، اور آج محرم الحرام کی 7 تاریخ بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہم سب نے محرم کے اعمال کیا کرنے ہیں اور کن سے بچنا ہے، انشاءاللہ وہ اخیر میں عرض کروں گا۔ گزشتہ درس کا خلاصہ یہ تھا کہ حضرت بنیامین کو ساتھ لے کر وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے کسی تدبیر سے جو اللہ نے ان کے دل میں ڈالی تھی، بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اب سارے بھائیوں نے کہا ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو، ابا جان بوڑھے ہیں، یہ خبر سن کر پریشان ہوں گے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی والد سے جدا ہو گئے، اب یہ بنیامین بھی جدا ہو گئے، تو سب نے مشورہ کر کے سفارش کی، لیکن یوسف علیہ السلام نے سفارش قبول کرنے سے انکار فرما دیا۔ اب ان میں سے ایک بھائی کہنے لگے کہ میں بھی یہی ہوں، میں بھی ابا جان کے پاس نہیں جاؤں گا۔ جب وہ سب والد کے پاس پہنچے، یہ خبر دی انہوں نے کہ ابا جان یوسف علیہ السلام کے پاس جب بنیامین پہنچا، اگرچہ ابھی تعارف نہیں ہوا تھا کہ بادشاہ کے پاس جب ہم غلہ لینے کے لیے پہنچے تو بنیامین نے چوری کر لی، اور وہ اس میں اس وجہ سے گرفتار ہو گئے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ جملہ سن کر بہت رنجیدہ ہوئے، فرمایا یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم۔ اس سے پہلے فرمایا، جیسے انہوں نے کہا تھا تو پہلے جملہ فرمایا فصبر جمیل، یہ تم نے خود ہی قصہ بنایا ہوا ہے، اس پر میں صبر کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ سارے کے سارے میرے پاس آ جائیں گے۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنے اس غم کا شکوہ اپنے اللہ سے کر رہا ہوں۔ اس جملے سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی چھوٹی یا بڑی پریشانی میں، چھوٹی یا بڑی بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ جب مجھ سے کوئی آدمی پوچھتا ہے تمہارا کیا حال ہے، بس وہ شکوہ کرنا شروع کرتا ہے، پہلے اپنا، پھر اپنی اولاد کا، پھر دل سے تکلیف پہنچی ہے ان کا تذکرہ کرتے کرتے بہت دور تک بات چلی جاتی ہے۔ لیکن ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا درس یہ سبق دیتا ہے کہ کسی سے بھی اپنی پریشانی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، چاہے کتنا ہی کوئی قریبی ہو، چاہے وہ کتنا ہی کوئی دور کا ہو۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے اللہ سے اپنے غم کی بات کرتا ہوں۔ دنیا کا ایک مزاج ہے، کوئی کسی کی پریشانی سن کر بعد میں اس کو تماشا بنا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، کوئی اگر اس کا خیر خواہ ہوتا ہے تو اس کے لیے راستے آسانی کی تلاش کرتا ہے، لیکن ایسے ہمارے معاشرے میں لوگ بہت کم ہیں۔ ہمیں سبق لینا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام سے۔ میں نہ بیٹوں سے شکوہ کرتا ہوں، نہ اپنے عزیز اقارب سے شکوہ کرتا ہوں، میں تو اپنے اللہ سے شکایت کرتا ہوں، اپنے غم کی اطلاع اسے دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر ایک اور مرتبہ بھائی آئے اور کہا کہ ہمیں صدقہ ہی دے دو، بڑا قحط کا زمانہ ہے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر تعارف کروایا، میں یوسف ہوں، یہ میرے بھائی بنیامین ہے۔ اب وہ سب بھائی بڑے پریشان ہوئے کہ آج تو ہمیں سزا ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور جگر کو اپنے بھائیوں کو کہا نہیں، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، تم پر میرا کوئی الزام نہیں، اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، یعنی اس خطا کو معاف فرمائیں گے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد فرمایا کہ یہ کرتا لے جاؤ، اس کرتے کی وجہ سے اللہ بینائی بھی واپس لوٹا دیں گے۔ چنانچہ علماء نے لکھا یہی کرتا بینائی جانے کا سبب بنا تھا، یہی کرتا بینائی آنے کا سبب بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی کرتا پہنچا اور پہنچتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ نے بینائی بھی واپس لوٹا دی اور صحت بھی واپس لوٹا دی۔ ابھی یوسف علیہ السلام کا کرتا وہاں سے لے کر بھائی چلے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے انی لاجد ریح یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سب نے کہا کہ یہ تو بڑھاپے کی باتیں کر رہے ہو بڑے میاں۔ جیسے ہی کرتا پہنچا بینائی واپس آ گئی۔ یہاں علماء نے لکھا ہے اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام کے ہاتھوں اور جسم سے لگی ہوئی چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور کافی چیزیں، حتیٰ کہ ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کرتا مبارک ابھی محفوظ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور بھی کافی چیزیں محفوظ ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے تھے یا جس برتن میں پی لیتے اللہ تعالیٰ اس میں برکت فرماتے ہیں۔ یہاں علماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جس کو لگ گئے تو اس میں برکت ہو جاتی تھی۔ علماء نے کہا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غریب اور ثابت ہے، محدث بھی بہت بڑے ہیں، لیکن بھوک کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بھوک لگی ہوئی تھی بہت زیادہ، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو آقا نے فرمایا کسی کے پاس کھجوریں ہیں؟ تو سب مجمع والوں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی تھوڑی کھجوریں ہیں۔ تو ان کو چادر کے نیچے رکھا، اور چادر کے نیچے رکھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کے اوپر ہاتھ پھیر دیا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا یہ کھجوریں اپنے توشہ دان کے اندر ڈال لو، لیکن ایک نصیحت یاد رکھنا، اس توشہ دان کو الٹا مت کرنا، خالی مت کرنا، جیسے ہم بوری یا کٹا خالی کرتے ہیں ایسے خالی مت کرنا، لیکن اس میں سے نکال نکال کر کھاتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا معجزہ میں نے زندگی میں یہ دیکھا، اور بھی بہت سا میں نے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھے، حضور کے ساتھ رہتے تھے، بس جملہ فرمایا اور اس کو اسی ٹائم لکھ لیتے تھے جو بھی لکھنے کی صورت ہوتی تھی۔ فرمایا حضور کے زمانے میں اس تھیلی میں سے کھجوریں کھاتا رہا، اور حضور کا زمانہ گزرا، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، میں کھجوریں کھاتا رہا۔ حضرت صدیق اکبر کے زمانے کے بعد حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، 11 سال میں اس تھیلی میں سے کھجوریں کھاتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ غالباً 4 سال یا 5 سال ہے۔ فرمایا میں اس زمانے میں بھی کھاتا رہا، حضور کے زمانے میں بھی کھائی، صدیق اکبر کے زمانے میں بھی کھائی، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں بھی میں کھاتا رہا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی میں کھاتا رہا۔ لیکن عجیب اتفاق فرماتے ہیں جس دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن تھا، مدینہ طیبہ کا ماحول ایسا افسردہ تھا کہ میں زندگی میں 2 حادثے کبھی بھی نہیں بھول سکتا، ایک شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرا میری جو تھیلی تھی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی لگی ہوئی کھجوریں تھی، آپ نے ان پر ہاتھ پھیر کر فرمایا تھا اس تھیلی کو الٹا مت کرنا۔
چنانچہ جب بھی مجھے بھوک لگتی میں کھجوریں نکال کر کھاتا تھا، لیکن اس دن وہ تھیلی مجھ سے غائب ہو گئی، گم ہو گئی، چوری ہو گئی، اور ایک صدمہ سیدنا عثمان کا، ایک صدمہ مجھے میری تھیلی کے گم ہونے کا ہے۔ قربان جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے لگنے کا معجزہ کئی سال تک حضرت ابو ہریرہ وہ کھجوریں کھاتے رہے۔ لہذا انبیاء اکرام اور اسی طریقے سے علماء اکرام نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ایک مرتبہ پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا تھا۔ غزوہ غالباً صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ ہے۔ لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی ہیں، حضرت یوسف بھی نبی ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے کتے نے جیسے ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے استعمال کیا، فوراً سر پہ رکھا، منہ پہ رکھا، اللہ نے بینائی کو واپس لوٹا دیا۔ اس سے پتہ چلا اولیاء اکرام، انبیاء اکرام، صحابہ اکرام کی استعمال کی ہوئی چیزوں کے اندر برکت ہے۔ لیکن اس سے دوسری نصیحت پہ ذہن میں رکھو، جب ان کے استعمال کیے ہوئے چیزوں میں اللہ نے برکت رکھی ہے تو ان کے کیے ہوئے اعمالوں کے اندر بھی برکت ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چن چن کر اپنے گھر میں زندہ کریں اور اعمال میں زندہ کریں، اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت فرمائیں گے۔ آج کا خلاصہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے، سب بھائیوں نے جب دیکھا کہ ابا جان کو بھی پتہ چل گیا ہماری غلطی ہے، سب نے ابا جان سے معافی مانگی اور استغفار کی درخواست کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے لیے نماز تہجد میں انشاءاللہ استغفار کروں گا، اللہ کی ذات غفور رحیم ہے۔ اب مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ یوسف کے نازل ہونے سے پہلے یہودی آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام یہ تو شام میں رہنے والے تھے، مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ جیسے ہم میں سے اکثر لوگ انڈیا میں رہتے تھے، یہاں آ گئے، کیسے آ گئے؟ کچھ لوگ ہمارے کئی صوبوں میں رہنے والے یہاں آ گئے، کیسے آ گئے؟ تو یہ ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر چیلنج تھا کہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہی یا نہیں دیتے، لیکن نبی کے پاس اللہ کا دیا ہوا علم ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کیسے مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈالا، اللہ نے اس کو وزیر خزانہ بنایا، بھائیوں کو محتاج بنا کر ان کے پاس بھیج دیا، اور پھر حضرت یوسف اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بھائیوں نے تعارف کروایا۔ پھر سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، اس لیے کہ ہمارا بیٹا، میرا بیٹا تو وزیر خزانہ ہے، چنانچہ میں ان سے ملنے کے لیے چلتا ہوں۔ علماء نے فرمایا باپ، بیٹے، بہنیں اور ان کی بیویاں، ان کے بچے 90 کی تعداد ہے، سب مصر میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنا محل چھوڑ کر مصر کے باہر ان کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے، اور اپنے والد صاحب کو، والدہ حقیقی نہیں ہے، یہ ستیلی والدہ ہے، حقیقی والدہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس لیے جب محل میں پہنچے تو محل میں اپنے والد صاحب کو اسٹیج پر، محل میں جو اونچی جگہ ہوتی ہے، قرآن بتاتا ہے فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ، جیسے ہی داخل ہوئے تو داخل ہونے کے بعد اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور جیسے بٹھایا تو سب نے سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے منظر دیکھا، ابا جان کو کہا، ابا جان یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں یعنی کئی سال پہلے دیکھا تھا، اللہ نے اس کو سچا کر کے دکھایا ہے، اور میرا اللہ تو اتنا کریم ہے کہ اس نے مجھے جیل سے آزاد کروایا اور تم سب لوگوں کو دیہاتوں سے اکٹھا کر کے میرے پاس بھیجا۔ اس درمیان حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے رکنا ڈالا ہے، یعنی میرے بھائیوں کو انہوں نے جو ہے نا حسد میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے، میرا اللہ جو ہے نا وہ ایسا لطیف ہے کہ معمولی انداز میں تدبیریں کرتے رہتے ہیں، میرے اللہ وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔
اب یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو نے مجھے بادشاہ دیے، تو نے مجھے علم دیا ہے، اور آسمان زمین کے پیدا کرنے والی ذات آپ ہی کی ہے، اور آپ میرے دوست اور کارساز ہو، ولی ہو۔ آپ میری درخواست آخر میں دو ہے اللہ آپ سے، مسلمان ہونے کے وقت میرا انتقال ہو اور نیک لوگوں میں مجھے شامل کیا جائے۔ یہ جتنا قصہ آپ سن رہے ہو، یہ اللہ کے رسول کو اللہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، آپ تو چاہتے ہیں ساری دنیا مسلمان بن جائے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اس پر اجر نہیں لیتے۔ قرآن کریم نصیحت کی نصیحت ہے۔ اب جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے تو وہ منظر اللہ تعالیٰ بیان کرو، فلما دخلوا علی یوسف آبا الیہ ابویہ، داخل ہو گئی ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ابویہ اپنے ماں باپ کو، اور کہا جہاں تم داخل ہو انشاءاللہ امن ہی امن ہے، یا امن کے ساتھ رہو گے۔ جس کے پاس آدمی جائے سب سے پہلے وہ تسلی دے دے، اور تسلی دینے والا بھی خود امیر المومنین ہو، وقت کا وزیر ہو، تو اس سے بڑھ کر امن دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ نسبت کر رہے ہیں میرے اللہ چاہیں گے تو انشاءاللہ امن کے ساتھ رہو گے۔ اپنے والد صاحب کو سامنے بٹھایا اور اوپر بٹھایا، اس سے پتہ چلتا ہے ماں باپ کو الگ یعنی ایک امتیازی شان کے ساتھ بٹھانا چاہیے اگر ماں باپ مجمع میں موجود ہوں۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کر کے دکھایا ہے۔ اب ان سب نے سجدہ کیا۔ علماء نے فرماتے ہیں یہ سجدہ کون سا ہے؟ فرمایا یہ ان کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا، تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ ہماری شریعت میں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کی شریعت تھی، لہذا ان کی شریعت میں ایسا کرنا اللہ کی جانب سے اجازت تھی۔ قرآن کریم جبھی تو اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، اور آگے اس سجدے کے کرنے والوں کے بارے میں گناہ کا جملہ بھی استعمال نہیں فرما رہے۔ اس سے پتہ چلتا ان کی شریعت میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابہ جو دیگر ممالک سے سفر کر کے یہ تبلیغ سے واپس لوٹتے تو وہاں بادشاہوں کے محل کا انداز بھی دیکھتے، تو داخل ہونے والے سب سے پہلے دروازے پر سجدہ کرتے اور پھر بادشاہ کی کرسی کے پاس آ کر سجدہ کرتے۔ تو دو تین صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا ہے، سید الرسل بنایا ہے، لوگ دنیا کے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو پوری کائنات کے بادشاہ ہیں، ہمارا دل چاہتا ہے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر اللہ کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی تو عورت کو اجازت ہوتی وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرتی، لیکن میری شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز نہیں ہے، اور عبادت کا سجدہ کرنے کی بھی کسی کو کسی کے سامنے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں البتہ استاد پیر مرشد اگر آ جائے تو اس کے پیشانی کو اور ہاتھ کو بوسہ دینے کی اجازت ہے، آج جانا تھوڑا سا سر نیچے کر لینا اس کی اجازت ہے، لیکن یہ ہمارے یہاں چونکہ رواج ہے قدموں کے اندر ہاتھ لگا دیتے ہیں، یہ تو ہمارا ایک ثقافت کی علامت ہے، لیکن اس کو شریعت نہیں سمجھتے وہ لوگ، اور سجدہ کر کر اس کے سامنے پیش ہونا اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری شریعت میں نہ زندہ کو سجدہ جائز ہے اور نہ کسی ولی بزرگ کے مزار پر سجدہ کرنے کی اجازت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ابا جان کو دیکھ کر کہا، ابا جان یہ جو میں نے پہلے خواب دیکھا تھا نا، یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے اس کی تعبیر دیکھ لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر کے دکھایا ہے۔ علماء نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر حضرت یعقوب کو پتہ تھی، اسی وجہ سے منع کیا تھا کہ یہ تیرا خواب حسد کرے گا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، شیطان بھی سن رہا ہے اور تیرے بھائی بھی سن رہے ہیں۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ شیطان کھلا دشمن ہے، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کر کے دکھایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں،
اللہ میرے اللہ نے کتنا احسان کیا. حالانکہ یہاں آدمی جب پاور میں آ جاتا ہے اور سامنے دشمن ہو یا سامنے وہ آدمی ہو جس نے تنگ کیا ہو، سامنے وہ آدمی ہو جس نے چوری کی ہو، سامنے وہ آدمی ہو جس نے ڈاکہ ڈالا ہو، سامنے وہ آدمی ہو جس نے کنویں میں ڈالا ہو، جب آدمی اپنی قوت اور اختیار رکھتا ہو تو سب سے پہلے آدمی کہتا ہے کہ بھئی سب سے پہلے ان کو ہتھکڑیاں ڈالو، ان کو تو میں مدد سکھاتا ہوں، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا. لیکن انبیاء اکرام دنیا میں وہ ہستیاں ہوتی ہیں اپنے اندر کے اور ظاہر کے کردار سے انسانیت کو، انسانیت کا طریقہ بتاتے ہیں. لہذا فرمایا وَوَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. نہ اس میں کنویں کا ذکر کیا، نہ بھائیوں کے مارنے کا ذکر کیا، نہ اس میں الزام لگنے کا ذکر کیا، نہ کسی قسم کے ظلم کا شکوہ کیا. فرمایا اللہ نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے، اللہ نے مجھے جیل سے نکالا. اس سے پہلے کی کہانی چھپا دی، اگر چاہتے تو بتا سکتے تھے دیکھو تم نے تو مجھے کنویں میں ڈالا تھا، کم وقتو نعوذ باللہ تم نے تو ایسا ایسا کیا تھا. لیکن فرمایا اللہ نے مجھے احسان کیا، مجھ پر احسان کیا، جیل میں سے مجھے نکالا اور تم سب لوگوں کو دیہاتوں سے اکٹھا کر کے میرے پاس بھیجا ہے. اب یہ جو بیچ میں فاصلہ آیا تھا بھائیوں کے درمیان، اس کو فرمائے ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ تو شیطان نے ہمارے درمیان یعنی تفرقہ ڈال دیا یا رخنہ ڈال دیا یا عداوت ڈال دی. لیکن اس سب کے بعد ایک جملہ فرما رہے ہیں تم نے تو جو کچھ کرنا تھا کر لیا، لیکن میرے اللہ کی ذات لطیف ہے. لطیف وہ ذات ہے جو باریک بینی کے ساتھ سارے منظر کو دیکھتے ہوئے انسان کی حفاظت کرتے ہوئے اس کو مرتبے پر پہنچانے والی ذات ہے. لہذا فرمایا ان ربی لطیف لما یشاء. لطیف انداز میں جس کے لیے تدبیریں کرتے ہیں وہ میرے اللہ کی ذات ہے. اور وہ علیم بھی ہے، یعنی اس واقعے کا پتہ تھا میرے اللہ کو. حکیم بھی ہے، اس واقعے میں جو کچھ ہونا تھا اس کا بھی اللہ کو پتہ ہے. اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے رب قد آتیتنی من الملک. اللہ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں. لوگ الیکشن میں کھڑے ہو کر سلیکشن کی صورت میں وزیر بن جاتے ہیں اور ناظم چیئرمین بن جاتے ہیں اور پیسے سے ووٹ خرید کر عہدہ مانگ لیتے ہیں اور اس عہدے کا غلط استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ نبی کی بات سن کر نبی کے اندر کی بات اللہ نے قرآن کریم میں نقل کی ہے. فرمایا رب قد آتیتنی من الملک. اللہ یہ سب کچھ جو حکومت آپ نے مجھے دی ہے، وزیر خزانہ بنایا، یہ آپ نے مجھے بنایا، میرا اس میں کوئی بھی کمال نہیں ہے. لیکن نبی حاکم بن جائے اور بادشاہ بن جائے وہ رعایا کے ساتھ انصاف کا معاملہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت داؤد حضرت سلیمان علیہ السلام کی قرآن کریم نے مثال نقل کی. آگے فرمایا اللہ تیرا دوسرا مجھ پر احسان یہ ہے آپ نے مجھے خواب کی تعبیر کا فن دیا ہے. میں نے شروع میں عرض کیا تھا خواب کی تعبیر کا علم انبیاء اکرام میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت دانیال علیہ السلام کو ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی تعبیر کا علم اس سے کہیں درجے زیادہ دیا گیا ہے. میں نے پہلے عرض کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر خواب دیکھا کہ گائے ذبح ہو گئی ہے اور اس کا گوشت اور اس کا خون پھیلا ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما سکتے ہیں؟ فرمایا احد میں مجھے آثار ٹھیک نظر نہیں آ رہے، ذرا سا امتحان آئے گا. اشارہ فرما لیا، چنانچہ اگلے دن ایسے ہی ہوا. فرمایا دوسرا احسان اللہ مجھ پر یہ ہے آپ نے مجھے خواب کی تعبیر دی ہے. اس کے بعد اس کے پاس خواب کی تعبیر ہے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. خواب کی تعبیر اللہ نے بہت زیادہ ملکہ عنایت فرمایا تھا خواب کی تعبیر کا. خود فرماتے ہیں کسی نے ان کے بارے میں خواب دیکھا کہ پنڈلی ہے، پنڈلی پر بال لگے ہوئے ہیں اور پنڈلی پر بال اگے ہوئے ہیں. چنانچہ خواب جس سے پوچھا جا رہا ہے خواب دیکھنے والا خواب میں اسی کو دیکھ رہا ہے اور تعبیر بھی اسی سے پوچھ رہا ہے. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمایا جس کو خواب دیکھا ہے
اور خواب یہ دیکھا ہے کہ پنڈلی ہے، پنڈلی پہ بال ہے. فرمایا یہ آدمی مقروض ہو کر مرے گا اور 7 دنوں کے اندر ہی اس کا انتقال ہو جائے گا. علماء نے فرمایا ہے خواب کے وقت متعین ہے. کسی کی تعبیر 1 سال میں، کسی کی تعبیر 5 سال میں، کسی کی تعبیر چند دنوں کے اندر، چند منٹوں کے اندر، اگلے دن بھی ہو جاتی ہے. لہذا فرمایا یہ خواب میرا ہے اور میرے بارے میں دیکھا ہے. یہ جو پنڈلی پر بال ہیں یہ قرض کی پریشانی ہے اور چند دنوں کے اندر ہی میرا انتقال ہوگا. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ٹھیک تعبیر کے 7ویں دن انتقال ہو گیا تھا. جب انتقال ہوا تو حضرت مقروض تھے. آگے حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں فاطر السماوات والارض، اللہ یہ جو کچھ کیا یہ تو تھوڑا ہے، لیکن آپ نے تو آسمان زمین اپنی مرضی سے بنائے ہیں، آپ نے تو وہ پیدا کیے ہیں. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں میرا کوئی دوست نہیں، آپ ہی دوست ہیں. اور یہی جملہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے لیے استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے احکام پر زندگی گزارے. فرمایا وہ میرا ولی ہے، میرا دشمن ہے، میرا دوست ہے. دشمن غلطی سے جملہ نکل گیا، وہ میرا دوست ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے لیے یہ جملہ استعمال فرمایا انت ولی، آپ میرے ولی ہو. ولی کارساز دوست کو کہتے ہیں جو کام بنانے والا ہو. لہذا آگے اللہ میری آپ سے درخواست ہے میرا انتقال ہو تو ایمان کی حالت میں ہو. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کہتے ہیں کہ جس کا سر کے بال سے لے کر قدموں کے نیچے تک شریعت کے مطابق. فرمایا میرا انتقال ہو تو حالت اسلام کے اندر ہو. یہ کون دعا مانگ رہا؟ نبی مانگ رہا. اگر نبی یہ دعا مانگ رہا ہے تو ہم تو بہت زیادہ محتاج ہیں. ایک آدمی کو دیکھا طواف کر رہا ہے، حافظ قرآن ہے، اس کے برابر میں بھی ایک آدمی ہے، طواف کے درمیان وہ دعا مانگ رہا ہے اللہ جس وقت میری موت آئے تو میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرمانا، ایمان کی حالت میں میری موت آئے. بس یہی دعا 7 چکروں میں چلتی رہی. اس کے ساتھ جو طواف کر رہا تھا اس نے 7 چکروں کے بعد اسے بٹھایا، سوال کیا تم 7 چکروں کے اندر ایک ہی دعا کر رہے تھے، اس کے علاوہ بھی جو دعائیں ہیں تم یہ دعا کیوں کر رہے تھے؟ تو اس نے جو جواب دیا ہے وہ سننے کے قابل ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ مسئلہ، یہ مرحلہ بڑا کٹھن ہوتا ہے. انسان بول بھی نہیں سکتا اور انسان کسی کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، اور اس وقت انسان کے منہ سے نہ جانے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو کفر کی طرف لے جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چنانچہ کہا میرا بڑا بھائی میرے سامنے، میں نے اس کی موت دیکھی ہے اور موت کے وقت اس نے قرآن کریم منگوایا اور منگواتے وقت اس نے کہا میں اس کو نہیں مانتا، میں اسے، تم گواہ رہو، میں اسے نہیں مانتا. سب نے کہا یہ قرآن کریم ہے، لیکن اس کے منہ سے یہ جملہ بار بار نکل رہا تھا. پہلے اس نے قرآن کریم منگوایا، جانے والوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے قرآن کریم کی زیارت کی تلاوت چاہتا ہو، لیکن اس کے منہ سے یہ جملہ نکل رہا. یہ کہتے کہتے اس کی روح پرواز کر گئی. پھر اس نے کہا میرے دوسرے بھائی کا انتقال ہوا، اس وقت بھی میں نے یہی منظر دیکھا. اب میں تیسرا بھائی ہوں، میں اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگتا ہوں اللہ جان تو نکلنی ہے، موت تو آنی ہے. میرے 2 بھائیوں کی موت میں نے اپنے سامنے دیکھی ہے، اللہ تو حفاظت فرما. اس لیے ایسے موقع پر بہت سے لوگ جب جانکاری کی کیفیت ہوتی ہے ہر ایک آدمی اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم مجھے پہچانتے ہو. حدیث میں آیا اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے اور بلکہ یوں بھی نہیں کہنا چاہیے اس کو کہ تم کلمہ پڑھو، تم کلمہ پڑھو. ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے تکلیف کی شدت کی وجہ سے یہ جملہ نہ نکل جائے میں نہیں پڑھتا. بس اس کے درمیان بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت اور کلمہ طیبہ کا پھر جاری رکھنا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہو سکتا ہے سنتے ہی اس کے دل پر اور اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے اور ایمان پر، اسلام پر اس کا خاتمہ ہو جائے. اکثر لوگوں کو ایسے موقع پر یہ کرتے دیکھا، اس کا بازو پکڑیں گے اور اس کی آنکھیں کھول کر بیٹی
بیٹا یا بھائی کہے گا تم مجھے پہچانتے ہو، تم مجھے پہچانتے ہو۔ دنیا میں سب سے بڑا محسن آخر لمحے میں وہ آدمی ہوتا ہے جو اس کو کلمہ اور رب کا نام یاد دلا دے اور اس کا انتقال اسی پہ ہو جائے۔ یہ بڑی سعادت مند کی موت ہوتی ہے۔ حضرت مولانا غالباً امین صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے پیر بھائی واصف صاحب کا جب انتقال ہونے لگا، کینسر تھا اور مرکز میں جڑتے رہتے تھے، حضرت نے اپنے وقت اپنے آخری لمحے میں سارے رشتہ داروں کو نصیحت وصیت فرمائی اور خود فرمایا تم گواہ رہو میں کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہوں، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر انتقال ہوا۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرمانا۔ یہ نبی دعا کر رہا ہے۔ نیک لوگوں میں شامل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے نیک لوگ، نبی تو ویسے ہی نیک ہوتا ہے، لیکن یہ میرے لیے اور آپ کے لیے دونوں دعائیں سبق ہے۔ توفنی مسلمہ، نبی جیسا پکا مسلمان کون ہو سکتا ہے اور نبی جیسا نیک آدمی کون ہو سکتا ہے جس کو صالحین کا رتبہ تو چوتھے نمبر پر آتا ہے، نبوت سب سے پہلے نمبر پر ہے، لیکن یہ میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے۔ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نیکوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا سے جا رہے ہوں جب بھی نیک لوگوں کے ساتھ جا رہے ہوں، قیامت کے دن بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا سعادت ہے، قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے سوال کیا، دیہاتی آدمی کا بیچارہ، مجلس میں علماء بیٹھے ہوئے تھے، حضرت میرا ایک سوال ہے، لوگ کہتے ہیں میری قبر میرے انتقال کے بعد فلاں ولی فلاں بزرگ کے برابر میں بنا دینا، اور ہم نے دنیا میں تمہارے جیسے بزرگوں سے یہ بات سنی ہوئی ہے کہ نیک آدمی کی قبر نیک آدمی جیسی ہوتی ہے، برے آدمی کی قبر برے آدمی جیسی ہوتی ہے، جیسی روح ہوتی ہے ویسے فرشتے لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتے ہیں۔ دنیا میں یہ حسرت لوگ کیوں کرتے ہیں کہ میری قبر فلاں نیک آدمی کے برابر میں ہو جائے؟ میرے ذہن میں یہ سوال ہے، آپ اس کا جواب ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے بیٹھ جاؤ۔ کچھ گرمی ہونے لگی، فرمایا تم میں سے کوئی آدمی مجھے پنکھا جھول دے، کیونکہ لائٹ کا سسٹم تو تھا ہی نہیں، سادہ زمانہ تھا، اس لیے اس دیہاتی آدمی نے کہا حضرت میں کر دوں گا۔ اس نے پنکھا جھولنا شروع کیا حضرت کو، اور پنکھا جھولتے جھولتے حضرت نے اسے کہا تیرے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ اس نے کہا جی ہاں مجھے سمجھ میں آ گیا۔ لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کچھ پڑھے ہوئے تھے کچھ ان پڑھ تھے، انہوں نے کہا حضرت سوال تو ہم نے سنا ہے جواب تو ہم نے سنا نہیں، کب آپ نے اس کا جواب دے دیا ہے؟ فرمایا یہ سمجھ گیا، بس دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن سب نے کہا حضرت آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔ فرمایا یہ آدمی پنکھا جھول رہا ہے؟ جی ہاں۔ اس سے پوچھا کسے جھول رہے ہو؟ کہنے لگے کہ میں آپ کو جھول رہا ہوں، میرا تو تعلق آپ کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، لیکن آپ کو ہوا کر رہا ہوں۔ ان سے کہا تمہیں بھی ہوا لگ رہی ہے؟ تمہیں بھی لگ رہی ہے؟ سب نے دائیں بائیں کہا ہمیں بھی لگ رہی ہے۔ فرمایا جو آدمی نیک آدمی ہوتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی رہتی ہے، پنکھا چلتا رہتا ہے، دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی قبر پر بھی اس کی قبر میں بھی اللہ رحمت کا پنکھا چلاتے رہتے ہیں۔ اور کبھی کبھار جیسے یہ مجھے پنکھا جوڑ رہا ہے، تم میرے دائیں بائیں بیٹھے ہو، انہیں بھی فوار آ جاتی ہے، ہوا لگ جاتی ہے۔ ایسی دنیا سے وہ آدمی جو نیک زندگی نہیں گزاریا لیکن اس کی قبر نیکوں کے پاس ہے، اللہ رحمت کا پنکھا کبھی کبھی اسے بھی ہوا پہنچا دیتے ہیں۔ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، دنیا سے چلے جانے کے بعد قبر میں بھی نیکوں کی نیکی کا فائدہ آتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ فرمایا یہ جو قصہ ہے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہم نے آپ کو وحی کر کے بتائی ہیں، اور آپ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں مختلف قسم کے مکر و فریب کر رہے تھے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ تو امی ہیں،
آپ کو تو پتہ ہی نہیں، آپ تو پڑھے ہوئے نہیں، آپ نے کسی کتاب میں یہ قصہ نہیں پڑھا، ہم نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ گویا کہ نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوتا ہے، لیکن یہاں ہمیں ایک غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں کو، ایک ہے علم غیب اور ایک ہے غیب کی خبر۔ علم غیب حقیقی اللہ کے پاس ہوتا ہے، لیکن غیب کی خبر اللہ اپنے محبوب کو موقع کی مناسبت سے اپنے نبیوں کو بتاتے رہتے ہیں ضرورت کے مطابق، لیکن کلی علم اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ علم غیب حقیقی جاننے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن غیب کی خبریں وہ اللہ نے اپنے محبوب کو، انبیاء اکرام کو، اپنے رسولوں کو موقع کی مناسبت سے دی ہیں اور جو لوگوں کو بتائی ہیں۔ یہاں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال عرض کر دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بڑی بڑی نشانی اور فتنے بتائے ہوئے تھے، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، یہ فتنہ آئے گا، اور قیامت کی بڑی بڑی نشانی، اور یہ بھی بتایا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو کہ مدینہ کے اندر یہ لوگ پکے منافق ہیں۔ عام صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، لیکن یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا۔ نوحی الیکا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہیں یہ قصے۔ تو چنانچہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا، بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول تھا جس جنازے میں جاتے تو حضرت حذیفہ کو دیکھتے کہ یہ جنازے میں ہیں تو جنازہ پڑھ لیتے، اگر حضرت حذیفہ نہیں ہوتے تو جنازے میں شرکت نہیں کرتے۔ کسی نے پوچھا یا آ کے پوچھتے حضرت حذیفہ ہے جنازے میں، تو وہ بتا دے جی ہاں میں ہوں، تو جنازہ پڑھ لیتے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کیوں پوچھتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ حضرت حذیفہ کو اللہ نے قیامت تک کے بڑے بڑے فتنے اور منافقوں کے نام بتائے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو میرا بھی نام شامل ہو۔ ایک مرتبہ تنہائی میں بلایا، بلانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے منافقین کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا، اور حضور نے آپ کو بتایا میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے۔ فرمایا آپ کا نام اس کے اندر شامل نہیں ہے، لیکن حضرت حذیفہ نے پہلے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر زیادہ حوالہ دیا، آپ مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے میں منافقین میں ہوں۔ پھر جس وقت آخر لمحہ تھا پھر دوبارہ حضرت حذیفہ کو بلایا، فرمایا میرا نام تو شامل نہیں منافق میں، ایسا نہ ہو قیامت کے دن میرا شمار بھی منافقین کے اندر ہو جائے، آپ برائے مہربانی مجھے نام بتا دیں۔ فرمایا تمہارا نام شامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہونے والی تھی ان کے بارے میں بھی بتا دیا، جو چیز نہیں ہونے والی تھی ان کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اور ہجرت کرتے کرتے مدینہ مکہ سے نکلے تو ابو جہل نے سراقہ نامی صحابی، اس وقت تو صحابی نہیں بنے تھے، ان کو حضور کے پیچھے لگایا، میں تمہیں 100 اونٹنیاں انعام میں دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ناش کی صورت میں پکڑ کر لاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہیں، پیچھے گھوڑا لگایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ پیچھے پہنچ گیا آنے والا۔ حضور نے پیچھے دیکھا سراقہ ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دیکھا، حضور نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو گھوڑا اور سراقہ سمیت زمین میں دھسنے لگے۔ زمین میں جیسے دھسنے لگے اس نے معذرت کی، معافی مانگی کہ میں آئندہ آپ کا پیچھا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا آپ میرا پیچھا کر رہے ہو، لیکن آئندہ نہیں کروں گا۔ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ ایسے ہو، تیسری مرتبہ جب اس نے پیچھا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے معافی بھی مانگی، اور اب حضور نے اس کے بارے میں ایک پیشن گوئی ارشاد فرمائی۔ فرمایا سراقہ تم میرے پیچھے لگے ہوئے ہو، میری نظر دیکھ رہی ہے، تم ایک زمانے میں ایران یا کیسر فتح ہوگا اور یہ سارا خطہ فتح ہوگا، اس میں بادشاہ کے کنگن میں مال غنیمت میں مسلمانوں کو ملیں گے، وہ کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، سونے کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے۔ میں تو تمہیں مسلمان ہونے کی بشارت دے رہا ہوں، تم مسلمان بنو گے اور تمہیں یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات فرمائی اللہ کے حکم سے، اللہ کی اطلاع دینے پر،
چنانچہ حضور کا زمانہ گزرا، حضور کے زمانے کے بعد یہ مسلمان ہوا، مسلمان ہونے کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر وہ علاقہ ایران اور یہ بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے سارا مال غنیمت رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سارے مال غنیمت میں چکر لگا رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا آپ کیا تلاش کر رہے ہو؟ میں کنگن تلاش کر رہا ہوں۔ کسی نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا اس کے اندر کنگن آئیں گے؟ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی اللہ نے پوری فرمائی۔ فرمایا میرے کانوں نے یہ بات سنی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ علاقہ فتح ہوگا، بادشاہ کے کنگن مال غنیمت میں آئیں گے، لہذا حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ کنگن کس کے پاس ہے؟ ایک صحابی حاضر ہوئے، حضرت یہ میرے پاس ہے۔ فرمایا حضور کی بات 100% سچی ہے۔ اب آپ نے حضرت سراقہ کو مخاطب کر کے، سراقہ کہاں ہے؟ لبیک و صادق، آؤ۔ سونا اگرچہ لوگوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حرام ہے، آؤ حضور کی پیشن گوئی پوری کرنے کے لیے تم کنگن پہن کر لوگوں کے سامنے ہاتھ ہلا کر حضور کی پیشن گوئی سچی کر کے دکھاؤ۔ لہذا حضور نے چونکہ پیشن گوئی فرمائی تھی، اس لیے وقتی پہن کر اجازت، حضور کی پیشن گوئی سچی ہوئی۔ تو انبیاء کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہوتا ہے، علم غیب حقیقی اللہ کے پاس ہے۔ اب آخر میں اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں اور نصیحت کرتے ہیں، اس پر اجر بھی نہیں مانگتے۔ قرآن کریم پورے کا پورا یہ نصیحت ہے۔ حضور کی پوری کوشش ہوتی کہ ہر آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ اللہ نے اس چاہت کا اظہار کیا ہے، فرمایا وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، آپ تو چاہتے ہیں کہ سارے مسلمان بن جائے، آپ کی کوشش ٹھیک ہے، آپ اس پر محنت کرتے رہیں۔ قرآن کریم سارے کے سارا نصیحت ہے۔ آج درس شروع ہوا تھا آیت نمبر 94 سے 104 تک، اسی پر ہم اپنا درس مکمل کر رہے ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ تعالیٰ قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یکم محرم الحرام سے بھی کچھ مختصر سی بات عرض کر دیتا ہوں۔ آج غالباً محرم الحرام کی 7 ہے، 1445 ہجری ہے، اور محرم الحرام کے اندر ہم سب لوگوں نے کیا کام کرنے ہیں، حضور مختصر طور پر امت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عمل بتائے ہیں کہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ کا روزہ یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے۔ محرم الحرام کا روزہ اسلامی رمضان کے روزوں سے پہلے فرض تھے، یعنی یہ روزہ فرض تھا عاشورہ کا، 10 محرم کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہو گئے تو اس کی فرضیت کو ختم کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی عاشورہ کا روزہ رکھے، 10 محرم کا روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ 1 سال کے گناہ اس کے معاف فرمائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزہ رکھا، پتہ چلا یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ کس لیے رکھتے ہیں؟ بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آزادی ملی تھی، اس لیے وہ فرعون سے آزاد ہونے کی وجہ سے روزہ رکھتے ہیں، اور 1 دن کا رکھتے ہیں۔ آقا نے فرمایا میں یہودیوں کی مخالفت کر کے انشاءاللہ 2 دن کا روزہ رکھوں گا اگر آئندہ سال زندہ رہا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ ہمارے لیے ایک عمل تو ہے روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس موقع پر حدیث شریف میں اس کا اجر آیا پورے سال کا ثواب۔ حرم شریف میں 2 دن کے بجائے 3 دن تک باقاعدہ افطاری کا دسترخوان لگتا ہے، اندر سے لے کر باہر تک لوگ افطاری کرواتے ہیں۔ افطار کے بڑے بڑے دسترخوان، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے رمضان کے ایام چل رہے ہیں۔ لہذا ایک تو ہمیں عمل یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں روزہ رکھیں، آسانی کے ساتھ ہو سکے تو روزہ ضرور رکھیں، 9، 10 یا 10 اور 11 کا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں مخالفت کروں گا۔ آج مسلمان کیا کرتے ہیں محرم کے دنوں کے اندر، جیسے اور لوگ کرتے ہیں مسلمان کہتے ہیں ہم بھی یہی کریں گے۔ ہم
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ امت کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا مظلومانہ انداز میں پورے خاندان کا چلے جانا یہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ یہ سانحہ پوری امت بھلا نہیں سکتی، لیکن اس سانحہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں لیکن نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، سب کو نماز کا اہتمام کروا رہے ہیں۔ لہذا حضرت حسین رضی اللہ عنہ جاتے جاتے جو بات بتائی ہے ہم نے وہ کام کرنے ہیں، اعمال کی پابندی کرنی ہے اور نماز کو ہم نہیں چھوڑنا۔ قرآن کریم کی وہ تلاوت کرتے تھے، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے۔ آج ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ شریعت کا حصہ ہے، نہیں، کالے کپڑے پہننا شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اس دن مرثیے سننا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اور اس طریقے سے سبیلے لگانا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اسی طریقے سے چارپیاں الٹی کرنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، اپنے چہرے پر مارنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے، گریبان پھاڑنا یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے۔ ہمیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل بتایا ہم نے وہ کام کرنا ہے۔ حضور کے 60 سال کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور ہم اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو شریعت سمجھائی بس ہمارے لیے وہی قابل عمل ہے، ہم اسی کو سنت شریعت سمجھ کر اپنائیں گے۔ آج ہمارا بچہ بھی جو ہے نا وہ ڈول ڈماکوں کی نظر ہوا پڑا ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں کی تعداد بڑھانے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہ ہو ہمیں ایسی مجلس میں ایسی جگہ جانے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ہم چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے پیروکار ہیں، اور اگلا عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی فرمایا 10 محرم کو اپنے گھر والوں کو آسانی کے ساتھ، کوئی آدمی اگر اچھا کھانا کھلانا چاہے تو وہ کھلا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات پورے سال کے اندر رکھیں گے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب غنیت الطالبین میں بھی حضرت نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا چاہیے۔ بس یہ 2 چیزیں ثابت ہیں، باقی چیزیں ہماری شریعت کا حصہ نہیں ہیں۔ کوئی کرتا ہے تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام۔ ہم نے جو کچھ کہا ہے اللہ اس کو کہنے کو، آنے کو، سننے کو قبول فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، جوڑ والی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، زندگی بھر کی تمام لغزشوں کو، خطاؤں کو معاف فرما۔ جتنے لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے اللہ سب کو اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ، صغیرہ کبیرہ گناہ کہ اللہ اپنے فضل سے تو معاف فرما، آفات سے بلیات سے ہماری حفاظت فرما، قرض مرض سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ آخری لمحات کے اندر کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما، معذوری والی موت سے، مجبوری والی موت سے، علاقہ سے دور، رشتہ داروں سے دور، اجنبی علاقے میں موت آنے سے ہم سب کی اللہ تو حفاظت فرما، اچانک بیماری آنے سے اللہ تو حفاظت فرما۔ اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو، بچیوں کو بھی نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما اور ان سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بچیوں کو با حیا، با پردہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کے ظاہری باطنی غلط خیال سے اللہ ہمارے بچے، نوجوانوں کو، نوجوان بچوں کی اللہ کو حفاظت فرما، ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ان کے خیالوں کی حفاظت فرما، ان کے تصورات کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے غلط ارادوں سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ نیک ارادے رکھنے کی توفیق عطا فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کی عمروں میں، مال میں، صحت میں، جوانی میں، تعلیم میں، علم میں، دماغ میں، تصورات میں اللہ برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کو ایسا نیک بنا کہ اوروں کو نیک بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ایسا باپردہ بچی کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور بچیاں بھی دیکھ کر باپردہ
زندگی گزارنے کا شوق پیدا کریں. اللہ ایسے نیکی کی توفیق عطا فرما اور بچے بھی بچیاں بھی اس کی نیکی کو دیکھ کر نیک بننے کا رشک اور حسرت کریں. اللہ ہمارے بچوں کو ہمارے لیے دنیا میں سکون کا، راحت کا، اطمینان کا ذریعہ بنا. دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اور قیامت کے دن یا اللہ ہم سب بچوں سمیت، دوستوں سمیت پوری امت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینا نصیب فرما. اور ان کی شفاعت کے نتیجے میں اللہ ہم سب کو جنت میں داخل ہونے والوں میں ہمارا نام شامل فرما. اللہ دنیا کی اور آخرت کی چھوٹی اور بڑی ناکامی سے ہم سب کی پوری امت کی اللہ تو حفاظت فرما. ہمارے دوستوں میں، بھائیوں میں، گھر والوں میں، مدرسے والوں میں، مدرسے کے سنبھالنے والوں میں جو بہن، بیٹی، ماں بیمار ہے، اللہ سب کو صحت عطا فرما. سب کے علاج میں آسانی کا معاملہ فرما. بھائی عادل صاحب کی بہن یا ان کی عزیزہ بیمار ہے، ان کا آنکھ کا مسئلہ ہے، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ عطا فرما. جن بچے بچیوں پر، جن گھروں میں، جن دکانوں میں سحر کے اثرات ہیں، اللہ سحر کے اثرات سے ان کی حفاظت فرما. جنات کے اثرات ہیں، اللہ جنات کے اثرات سے ان کی حفاظت فرما. شیاطین کے اثرات ہیں، اللہ شیاطین کے اثرات سے ان بچے بچیوں کی، گھر والوں کی اللہ تو حفاظت فرما. اللہ جن دوستوں نے، جن بہنوں نے دعاؤں کی تمنا کی ہوئی ہے، اللہ ان کی دلی مرادوں کو تو پورا فرما، ان کی حاجات کو تو پورا فرما. اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے نیک جوڑ کے رشتوں کا انتظام فرما. جہاں ہماری بچی چلی جائے اور جس گھر میں شادی نکاح ہو جائے، اللہ اس پورے خاندان کو جوڑنے کی توفیق عطا فرما. اس خاندان میں محبت کے اضافے کی توفیق عطا فرما. اتفاق اتحاد کی فضا قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بے جوڑ سے ہماری حفاظت فرما، توڑ سے ہماری حفاظت فرما. ظاہری باطنی جتنے بھی ناکامی کی ہمارے خلاف تدبیریں ہیں، اللہ سب کو اپنی قدرت سے تو ختم فرما. اللہ اپنی قدرت سے تو ختم فرما. بہت سے بہن بھائیوں میں آپس میں اللہ اتفاقی ہے. بہن بھائیوں میں اللہ محبت پیدا فرما، بھائیوں میں محبت پیدا فرما. یا اللہ لڑائی جھگڑے سے ہم سب کی، ہمارے گھر والوں کی اور بہن بھائیوں کی اللہ تو حفاظت فرما. جن جن بہنوں نے جو نیک تمنا کی ہوئی ہے، اللہ سب کی نیک تمنا کو اللہ تو پورا فرما. یا اللہ بار بار اپنے گھر کی مقبول زیارت کی توفیق عطا فرما، اپنے محبوب کی حاضری کی توفیق عطا فرما. اللہ جتنے صحابہ، جتنے اولیاء کرام کلمہ پڑھنے والے، خاص طور پر حضرات صحابہ اور اہل بیت دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اللہ انہوں نے تو دین کو قائم رکھنے کے لیے اپنی جان خون خاندان لٹا دیا. ہمیں بھی اپنے دین پر، اپنے قرآن پر مال جان لگانے کی اللہ تو توفیق عطا فرما. اللہ توفیق عطا فرما. انہی کی، ان شہداء کی برکت سے اللہ ہم سب مسلمان ہیں اور زبان پر کلمہ طیبہ جاری کیا ہوا ہے. اللہ سارے شہداء، سارے صحابہ، سارے اولیاء اکرام کے درجات کو بلند فرما. آج ہمارے ایک استاد مولانا غلام اکبر صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم نے ان سے پڑھا. اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ہم میں سے جن کے ماں باپ زندہ ہیں، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما اور ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما، اور ان کی خدمت کی بھی توفیق عطا فرما. ان کو راضی رکھنے کی کوشش کی توفیق عطا فرما. جن کے دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کی کامل بخشش فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ان دعاؤں کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم تسليما. لا إله إلا الله.